نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول وقال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو مقام اور جو رتبہ ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو رتبہ ہے وہ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد عشرہ مبشرہ، اور اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام کا مقام اور رتبہ ہے۔ قرآن مجید کے اکثر و بیشتر آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اپنے صحابہ کرام کے لیے انعامات کو بیان کیا ہے۔ کبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر صحابہ کرام سے اپنے رضامندی کا اظہار کیا، اعلان کیا ہے۔ کبھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہہ کر ان کے ایمان کے لیے معیار قرار دیا ہے کہ جب تک ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تم کامیاب نہیں ہوگے، تم ہدایت کو نہیں پاؤ گے۔ اپنے صحابہ کرام کے مقام کو اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام جو ہے تمام کے تمام عادل اور نیک ہے، مطلب اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا بھی تو انہوں نے اس گناہ سے مکمل طور پر توبہ کر لی اور اللہ رب ذوالجلال نے ان کو معاف فرما دیا۔ لہٰذا کسی انسان کے لیے، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں ادنا سی بھی جو ہے وہ گستاخی کرے اور ان کو برے نام سے، برے القابات سے ان کو پکارے، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ جو ہے تمام کے تمام عادل ہے۔ انہوں نے اپنے گناہوں سے اس طریقے سے توبہ کی کہ جب انہوں نے اللہ رب الجلال سے معافی مانگی اور اپنی جانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا، پیش کر دیا کہ ہم بڑی سے بڑی سزا کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن ہمارے جو گناہ ہے یہ معاف ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی صحابہ اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیتا کہ جب تک مجھے گناہوں کی معافی نہیں ملتی میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ کبھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہو جاتے کہ اللہ کے رسول جو آپ چاہے ہمیں سزا دیجیے، بس ہماری یہ گناہ معاف ہونے چاہیے، مطلب اپنے گناہوں کی انہوں نے معافی کروا لی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے تبھی قرآن مجید میں فرما دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے جب کہہ دیا، بتا دیا، اب اس سے بڑھ کر کوئی ہمارے سامنے دلیل ہے بھی نہیں اور کوئی دلیل مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ لہٰذا صحابہ کرام جو ہے ان سے محبت جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، لہٰذا ان کے خلاف جو ہے گستاخانہ الفاظ استعمال کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحابہ کرام سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلیں گے، جس طرح وہ اپنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، تو انہی کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کرام جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، پس تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت کو پالو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے دل و جان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو مقام ہے وہ صحابہ کرام کا ہے۔ لہٰذا تمام کے تمام صحابہ کرام نیک تھے، صالح تھے، تو ان میں سے کسی کو بھی الگ کرنا یہ جرم ہے، یہ ناقابل معافی جو ہے جرم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا شخص جو ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دل و جان سے محبت کریں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی جماعت تھی صحابہ کرام کی، ہم ان سے بھی دل و جان سے محبت کرنے والے بنے، کسی کو ہم برے لقب کے ساتھ نہ پکاریں، کسی کا ہم برا نام نہ لیں، چونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام جو ہے ان کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ اللہ نے فرما دیا کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، صحابہ کرام سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔